بہت سے لوگ اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بہت ساری اللہ کے سامنے دعائیں بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، کئی سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کامیابی جو ہے وہ بالکل نہیں مل رہی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کو شیطان ان کے دل میں، ان کے دماغ میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ لیکن میرے دوستو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتے، جب ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک دو آیات رکھوں گا دوسرے پارے سے، آپ خود سن کر حیران ہوں گے ان کا ترجمہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اللہ اکبر! کہ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اسی صفحے پر جو آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے بار بار، کبھی غم سے۔ دیکھیں، ہم پر غم آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، ابھی میرے بندے پر غم ہے، تو اس صورتحال میں یہ کس کے پاس جاتا ہے؟ کیا یہ میرے پاس آتا ہے یا کسی پیر کے پاس جاتا ہے؟ کس کے پاس جاتا ہے؟ مطلب اس کو بھروسہ کس پر ہے، یہ توکل کس پہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی غم سے، کبھی خوف سے، کبھی مال کے کم ہونے سے۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بتا دی۔ اور پھر اس سے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو اس کو جس نے ایسے حالات میں صبر کیا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے، پریشانیوں سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کو اپنانا پڑے گا۔ اگر ہم صبر نہیں اپناتے تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا، ہم ذہنی مریض بن جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ نے منزل کو پانا ہے، اسی ایک اور بڑی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، جب انسان صبر نہیں کر پاتا، جب صبر نہیں کرتا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کامیابی کے بالکل قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان آتا ہے، اس کے مائنڈ میں، اس کے دماغ میں عجیب سے وسوسے ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ کام نہیں، کوئی اور شروع کرو، یہ کام نہیں، کوئی اور شروع کرو۔ تو اس سے وہ پوری زندگی ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، لیکن وہ کامیابی کو نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام شروع کیا ہے، دیکھیں اللہ رب العزت اپنے کسی بھی بندے کی محنت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ہمیں آج جو بھی کام کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں صبر، پھر نماز، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، تقوی، گناہوں سے چھٹکارا، یہ چیزیں جو ہیں ہم نے اپنانی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سوچنا ہے کہ بھائی ابھی ہم کامیابی پر ہیں یا نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ پارہ نمبر 2 میں دوسرے صفحے پر، ٹھیک ہے، جا کے ان آیات کا ترجمہ لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ان آیات کو لازمی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا کیا رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔